نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اشکان مصطفیٰ کو آج تیسرا رمضان المبارک ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ امید کرتے ہیں آج جتنے رمضان بھی گزرے ہوں گے سب کے بہترین گزرے ہوں گے، اور آئندہ بھی جو بقیہ رمضان ہے امید کرتے ہیں وہ بھی بہترین گزریں گے۔ آج کیونکہ جو دن ہے مناسبت اس کی اگر دیکھی جائے تو آج سید کائنات، فخر کائنات، جان کائنات، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، رنگ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آج یوم وصال ہے۔ اس حوالے سے آج ہم بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو آج مہمان شخصیات موجود ہیں ان کا میں آپ کے ساتھ مختصراً تعارف کرواتا چلوں گے۔ میرے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مظہر حسین خیال صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ اسی طرح عظیم مداح حبیب جناب بلبل باغ مدینہ عبیر رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، آپ کو پتہ ہے کہ آج 3 رمضان المبارک ہے اور رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ آج ہم جو بات کر رہے ہیں سیدہ کائنات کے حوالے سے، پروفیسر صاحب آپ کا رمضان ٹھیک گزر رہا ہے؟ ماشاءاللہ جی، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، آج ہم بات کر رہے ہیں سیدہ کائنات کے فضائل کے حوالے سے، ذرا اس حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیں تاکہ ہم بات کو مزید آگے بڑھا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سلیمانی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں آنے کی موقع دیا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ سیدہ کائنات، جیسا کہ آپ نے کہا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے فضائل ان گنت ہیں۔ بے شک بے شک، اس میں کوئی شک والی گنجائش تو ہے نہیں کہ آپ کی جو فضائل ہیں ان کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، بے شک از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، دختر آن رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، بانو آن تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ آپ کے ساتھ آپ کا مقارنہ کیا ہے اور فرمایا کہ سیدہ مریم کو ایک نسبت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہیں، بے شک ان کی والدہ محترمہ ہیں۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا، تو آپ کو 3 نسبتیں ایسی حاصل ہیں جو ہر اعتبار سے خاص ہیں۔ مثلا یہ کہ آپ دختر آن رحمت للعالمین، آپ رحمت کائنات سید فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار کائنات کی بیٹی ہیں، کیا بات ہے، آپ کا خون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر محترمہ ہیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ آپ کو دوسرا اعزاز یہ حاصل ہے کہ بانو آن تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ آپ تاجدار حلتا سیدنا مولا علی مشکل کشا حضرت علی شیر خدا کی زوجہ محترمہ ہیں، ولیوں کے امام کی جو ولیوں کے امام ہیں، جو فقر کے امام ہیں، اور جو آقا کریم علیہ السلام کے بھائی ہیں سیدنا علی شیر خدا، ان کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اور وہ علی شیر خدا جنہیں آقا کریم علیہ السلام نے جب مسجد نبوی میں سب دروازے بند کر دیے اور مولا علی شیر خدا کا دروازہ کھلا رکھا، تو حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم بڑے ہیں، ہمارے دروازے بند کر دیے۔ آقا نے فرمایا نہ میں کسی کا دروازہ بند کرتا ہوں نہ کسی کا کھولتا ہوں، یہ بند بھی خدا نے کروائے ہیں، کھولے بھی خدا نے۔ واہ کیا بات۔ تو یہ حضرت علی شیر خدا کی زوجہ ہیں۔ اور تیسری جو خاص بات یہ ہے کہ آپ یہاں پہ علامہ اقبال نے عشق و محبت کی حد کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق، کہ آپ امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ماں ہیں، اور وہ ماں جس نے امت کو ایک ایسا لخت جگر دیا ہے، ایک ایسا نور نظر دیا ہے کہ جس کے ساتھ اگر 72 بھی نکلے ہیں تو وہ 22 ہزار کے لشکر کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، جس کی استقامت، جس کی جرت اور جس کا ولولہ اور جس کی ہمت اور جس کا صبر و رضا جو ہے
کائنات میں جس کی مثال نہیں ملتی، بے شک، ایسی اولاد پال کے سیدہ کائنات نے امت کو دی ہے۔ بے شک، آپ سیدہ فاطمہ زہرا، آقا علیہ السلام نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آئے ہائے ہائے، کیا آقا علیہ السلام، آقا علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی شان ہے، نالین مبارک کی شان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار مبارک کی شان الگ ہے، اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وَقَلْبِي وَرُوحِي، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور میرا دل ہے اور میری جان ہے۔ بے شک، دوسرے لفظوں میں آقا فرمانا چاہ رہے ہیں فاطمہ میرا سب کچھ ہے۔ سب کچھ ہے۔ علامہ صاحب دیکھیں یہ اب بیٹی کی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہو کر اپنی بیٹی کے استقبال اس طرح کرتے ہیں، جب سیدہ کائنات آتی ہیں ان کا استقبال کیا جاتا ہے، جب آقا کریم آتے ہیں اسی طرح سیدہ کائنات ان کا استقبال کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، پھر پیشانیوں کو بوسہ دیا جاتا ہے، اس طرح پیار کیا جاتا ہے، دنیا میں ایک مثال ملتی ہے۔ جی جی، آپ دیکھیں کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ جس کے ہاں پہلی بیٹی اولاد میں تو ان کے لیے بڑی رحمت ہے، بڑی اچھی اولاد ایسی۔ تو برحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم بیٹیوں کے حوالے سے بات اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ بیٹیوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، حالانکہ اولاد بیٹی ہو یا بیٹا اس پر اللہ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے، اس پر خوشی منانی چاہیے، جشن منانا چاہیے، لیکن بیٹی کے ہاں جب بیٹی پیدا ہو جائے تو اس پر لوگ دکھ کا اظہار کرتے ہیں، جتنا بیٹے کی پیدائش پر لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس طرح دیکھا نہیں جاتا۔ اس پر ایک حدیث میں سامنے رکھتا ہوں، پھر علامہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں بہترین انداز میں وہ پرورش کرے، بہترین انداز میں اس طرح نکاح کر کے دے دے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 2 بیٹیاں ہوں، پھر کہا اس کے لیے بھی، پھر ایک کا پوچھا، کہا جس کی 1 بیٹی بھی، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر کسی کے بیٹی کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اس پر خوشی منانی چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا صبر و استقلال کس طرح کا تھا؟ دیکھیں آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ آپ کا جو صبر اور استقلال ہے وہ اس کی میں 2-3 مثالیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے جو آپ کی تربیت کی ہے بے شک، یہ اکثر ذہنوں سے ہماری سوسائٹی میں غائب ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا بے شک، تو دیکھیں کہ 1 ملین لوگ ہیں مکہ میں رہنے والے، ان کے سامنے جا کے کوہ صفا پہ آقا علیہ السلام نے پبلک گیدرنگ میں ساروں کو جمع کیا، جتنے آ سکتے تھے وہ سارے آئے۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام اسلام کی پہلی بات کرنے گئے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی اوپنلی دعوت دینے گئے ہیں۔ اس میں سیدہ فاطمہ زہرا کی عمر مبارک 3 سے 4 سال کی بچی تھی، اس میں بھی رسول اللہ فاطمہ کو ساتھ لے کر گئے ہیں سیدہ کو۔ یعنی یہ رول ماڈل ہے۔ آج ہمارے لوگ جو ہیں یہاں سے صبر و استقامت کی تربیت کا ابتدا ہوتی ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں، ان کے لیے پیغام بھی ہے کہ وہ جب کہیں جاتی ہیں، کسی فنکشن میں، شادی میں جاتی ہیں تو بچوں کو ساتھ لے کے جاتی ہیں، لیکن جب کسی پروگرام میں میلاد میں جانا ہوتا ہے، 11ویں کی محفل میں جانا ہوتا ہے، یا کسی تربیتی، روحانی، اخلاقی، فکری محفل میں جانا ہوتا ہے تو وہاں بس بچوں اور بچیوں کو ساتھ لے کے جانا، خود چلے جاتے ہیں لیکن بچوں کو نہیں لے کے جاتے، حالانکہ یہ عمر ہوتی ہے جس میں بچے بچیاں ہر چیز کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس طرف مائل ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام 4 سال کی عمر میں سیدہ فاطمہ کو وہاں ساتھ لے کر گئے، اور صبر و استقامت آپ کی گھٹی میں شامل تھا۔ شیب ابی طالب کے 3 سال، یہ کوئی 1-2 دن نہیں ہے، 2 پہاڑیوں کے درمیان بند سی گھاٹی ہے اور اس میں 3 سال گرمی ہے، سردی ہے، بہار، خزاں، موسم کے اثرات ہیں، بارش برستی ہے۔ وہاں آج غزہ کے مجاہدین کو سامنے رکھے وہاں کے حالات کو کہ فلسطین میں کیا ان پہ بیت رہی ہے۔ آقا علیہ السلام وہاں جاتے ہیں تو سیدہ فاطمہ زہرا کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور اس مشکل ماحول میں 3 سال جب وہاں سے نکلے تو سیدہ فاطمہ کی امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اسی سال نبوت کے 10ویں سال جب وہاں سے نکلے تو آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اپنی ماں کی وصال کا غم آپ نے برداشت کیا، وہ یتیمی آپ نے برداشت کی، صبر کے ساتھ برداشت کی۔ پھر جب مولا علی شیر خدا کے ساتھ آپ کی شادی ہوتی ہے، اس موقع پر سیدہ فاطمہ زہرا کا جو جہیز ہے، وقت نہیں ہے ہم ایک ایک چیز کو بیان کریں، وہ کتنا کم جہیز ہے۔
آقا علیہ السلام امت کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتے تھے، ورنہ ساری کائنات آپ کے قدموں میں تھی۔ اللہ اس پر سیدہ فاطمہ نے صبر کیا اور آقا کریم علیہ السلام کی اس رضا میں راضی رہیں، اور سیدہ فاطمہ تو زہرا چکی پیستی تھی، آپ کا صبر تھا۔ اللہ ساری رات عبادت کرتی تھی اور بیماری کے عالم میں بھی اپنے بیٹوں امام حسن اور حسین کی تربیت بھی کرتی تھی، اور ساتھ ہر مشکل ہر تکلیف میں صبر کرتی تھی۔ پھر ان کے صبر کی کیا انتہا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، اس کے ساتھ ہی مجھے ایک اور روایت جی سامنے آ رہی ہے کہ جی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے حوالے سے جو بات تھی، جی آپ نے جس طرح گوشہ کیا، اس جی طرح فاطمہ جی الزہرا سلام اللہ علیہ کے کانوں میں، جی جی تو پھر آپ رونے لگ گئیں، جی پھر دوبارہ کیا، پھر آپ مسکرانے لگ جی گئیں۔ جی اس خواب کو آپ ذرا بیان کریں ذرا۔ تو سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے سرگوشی کی تو آپ رونے لگیں، پھر کی تو مسکرانے لگیں۔ اللہ تو بعد میں جب پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا وقت برابر ہو گیا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہوں، تو اس پہ میں رونے لگی۔ رونے لگی۔ تو آقا علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھے جنت میں ملو گی، تو اس پہ میں ہنسنے لگی، مسکرانے لگ پڑی۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، اگر کسی گھر کا کوئی بندہ فوت ہو رہا ہو تو وہ تو رونے والی بات ہے، اور وہ یہ آپ سے یہ کہے کہ میرے بعد آپ سب سے پہلے فوت ہو کے میرے پاس آؤ گی، تو اس پہ تو وہی ہنستا ہے، مسکراتا ہے جس کا دل اپنے اللہ تعالیٰ سے لگا ہوتا ہے، اور یہ سیدہ کائنات کا شرف تھا۔ پھر آقا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ تھی؟ فرمایا فاطمہ کے ساتھ۔ پھر فرمایا مردوں میں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فاطمہ کے شوہر کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اے فاطمہ، جو تجھ سے محبت کرے اور تیرے بابا سے محبت کرے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے شوہر سے محبت کرے، اور تیرے فاطمہ تیرے بیٹوں سے محبت کرے، خدا اس سے محبت کرے گا۔ یعنی بار بار سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لانا یہ کتنا بڑا محبت کا اظہار ہے۔ آقا علیہ السلام جب اپنے در دولت سے باہر جاتے تھے، سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے مل کے جاتے تھے، اور جب واپس آتے سفر سے سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کو ملتے اور کہتے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ۔ ساری کائنات آقا علیہ السلام کے قدموں میں اپنے ماں باپ قربان کرتے، اور حضور فرماتے فاطمہ تجھ پر میرے ماں اور میرے باپ قربان ہو جائے۔ یہ آپ کی آقا علیہ السلام سے محبت اور عقیدت اور یہ شرف تھا۔ اچھا علامہ صاحب، اہل بیت کا اور اسی طرح قرآن کا، یعنی کہ ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، بروز محشر بھی یہ اکٹھے ہوں گے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اب بندہ اگر سوچے کیا صرف نمازیں بندے کو اس طرح آگے پہنچا سکتی ہیں، روزے، تہجد، نوافل، یہ چیزیں آگے پہنچا سکتی ہیں؟ اہل بیت کی محبت کس حد تک ضروری ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترمذی شریف میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے اہل بیت، فرمایا اہل بیت جو ہم سے بغض رکھے گا، ہم سے بغض رکھے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ یہودی مرے گا۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، یہ تصریح کی، تو حضور پھر بھی یہودی مرے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر اس کے دل میں ہمارا بغض ہے اہل بیت کا، تو وہ نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، وہ مسلمان نہیں مرے گا، اللہ کے سامنے جائے گا تو یہودی بن کے جائے گا۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان زندگی بھر عبادت کرتا رہے، نفل پڑھتا رہے اور زندگی گزارے نماز روزے کی حالت میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے دل میں اگر ہمارا بغض ہوگا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ منافق مرے گا، اس کی ہر شے ضائع ہو جائے گی۔ تو اس لیے اہل بیت کے بارے میں آقا علیہ السلام نے، ہماری سوسائٹی میں ایک المیہ یہ ہے، آپ اکثر ہمیں جو بچوں کو کلاسوں میں اور ہمیں بھی یہ پڑھایا گیا کہ حضور نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، لیکن یہ حدیث کھائی جاتی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اس کو ہڑپ کر دیا جاتا ہے، بڑا ظلم ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، اور تواتر کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا گیا، انی تارکن فیکم الثقلین وفی روایت انی تارکن فیکم امرین وفی روایت انی تارکن فیکم خلیفتین، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض
و اطرتی آل بیتی، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. مطلب ہے اپنی سوسائٹی میں، اپنی زندگی میں، اپنے روزمرہ میں ان دو میں سے کسی ایک چیز کو بھی ہلکا نہ سمجھنا. یہ بھاری چیزیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن اور ایک حضور علیہ السلام کی اہل بیت. آج ہم دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم ٹھیک ہے قرآن پاک کو تراویح میں سنتے ہیں، اس سے ہماری محبت ہے، عقیدت ہے، اللہ اس کو مزید مضبوط کرے اور تقویت عطا کرے، لیکن قرآن کے ساتھ جو حضور کی اہل بیت کا چولی دامن کا رشتہ ہے اور آپس میں جو تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حوض کوثر پہ بھی آئیں گے تو قرآن اور اہل بیت اکٹھے آئیں گے، ان کا کوئی جدا نہیں ہے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ساری رات اللہ کے سامنے سجدے میں رات گزارتی، قرآن کی تلاوت کرتی، اور جب اذان ہوتی تو کہتی اللہ تو نے اتنی چھوٹی راتیں گزاری ہیں کہ رات گزر گئی ہے اور میرا سجدہ مکمل نہیں ہوا. تو یہ عظیم ہستیاں، آج آپ کا یوم وصال ہے اور ہم امت کے لیے پیغام ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس دنیا سے دل نہیں لگایا. آپ علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں، کسی ایک صاحبزادی کی عمر مبارک 30 سال نہیں ہوئی ہے. اللہ سیدہ کائنات 28-29 سال کی عمر میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی ہیں، اور یہ سارا مقام صبر ہے، یہ سارا مقام رضا ہے، اور ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریبی ہوگا، جس کا تعلق ہوگا، اس پہ اتنے امتحان آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، وہ صبر کے ساتھ اور رضا کے ساتھ اسے برداشت کریں. اللہ ہمارے حال پہ کرم فرمائے. آمین. علامہ صاحب آپ کے ساتھ ہماری گفتگو جاری رہے گی. اس وقت ہم چلتے ہیں بلبل باغ مدینہ اور بے رضا قادری کی طرف، خوبصورت منقبت سنتے ہیں. اپنے تو پھر اپنے ہیں، غیروں نے بھی مانا ہے. اپنے تو پھر اپنے ہیں، غیروں نے بھی مانا ہے. بے مثل نبی ان کو ہر ایک نے جانا ہے. ہر لب پہ روا اس دے عظمت کا ترانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پہ. اور کل پل سے غم جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے غم جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے. حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پہ. اور آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دام. آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دام. یہ نسل کریموں کی، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پہ
قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر۔ ماشاءاللہ جی۔ علامہ صاحب میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی جی اس طرح ہے کہ آپ دیکھیں جس طرح قرآن اور اسی طرح اہل بیت کا بڑا گہرا تعلق ہے، اگر کسی نے پریکٹیکل دیکھنا ہو تو پھر وہ کربلا کے میدان میں نظر آتا ہے کہ اہل بیت کے اسی لیے تذکرہ آتا ہے کہ اہل بیت اور قرآن کو نہ چھوڑا جائے۔ جی جی اہل بیت نے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ وہ کئی قرآن پر عمل کرنا کس کو کہتے ہیں۔ بے شک۔ اچھا، اس دور میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کی خواتین کو، بچیوں کو سیرت طیبہ کے حوالے سے؟ سیدہ کائنات کے حوالے سے جی تو ان سب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو سن رہی ہیں، آج کا دور جو ہے وہ اخلاقیات کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ بے شک۔ تو ہمارے لیے رول ماڈل آقا کریم علیہ السلام کے ذات مبارکہ ہے، اور خواتین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اور خاص طور پہ سیدہ کائنات رسول اللہ کی جو بیٹی ہیں، جتنا پیار جتنی محبت آقا علیہ السلام نے ان کو دی، اس کے بدلے میں انہوں نے جو امت کے سامنے اپنا ذریعہ پیش کیا اور اپنی تربیت کا اثر پیش کیا، وہ ایک مثالی ہے جس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ ہماری مائیں بہنیں اس پردے کی طرف جائیں جو سیدہ کائنات کا پردہ تھا، کہ آسمان کے سورج نے بھی کبھی سیدہ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اور جب غزوہ احد کے موقع پر یہ خبر پھیلی تھی کہ آقا علیہ السلام معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں، تو سیدہ کائنات اس کیفیت میں کہ جس کا باپ کی شہادت کی خبر اس کے کانوں میں پڑے، پھر بھی اپنے پردے کا خیال ہے، اور وہاں سے ایک زیبانی قبیلے کی خاتون سے آپ نے کہا کہ آپ جاؤ اور پتہ کر کے آؤ میرے بابا کیسے ہیں، اللہ وہاں سے خبر لاؤ۔ تو وہاں پر بھی سیدہ کائنات نے اس ماحول میں بھی اپنے پردے کا خیال رکھا ہے، جہاں کہ انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ تو ہماری مائیں بہنیں بیٹے یہاں ان سب کو یہ پیغام ہے کہ اپنے سروں پہ دوپٹے سجا کے رکھیں اور پردے کی حالت میں رہیں، ایمان کی حالت میں رہیں، اور وہ تربیت، وہ قرآن سے محبت، اور وہ نماز سے محبت، اور وہ شب بیداریوں سے محبت وہ کریں جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ہمارے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے۔ علامہ صاحب اس میں ایک بات اور ایڈ اگر آپ کر دیں کہ جس وقت آپ کا وصال ہونے لگا آپ نے یہ دعا کی کہ میرا جنازہ بھی اسی طرح رات کو نکلے، بالکل اس حوالے سے تھوڑی کہ میرا جنازہ بھی رات کو نکلے، تاکہ وہ جو پردہ ہے اور جو وہ سارا سلسلہ ہے وہ باقی رہے۔ تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے جو پردے کی پیغام ہے اس کو لیں، اخلاقیات کا پیغام لیں، اولاد کی تربیت کا پیغام لیں، کہ امام حسن اور حسین کو اٹھا کے اور چکی پیسنا اور پھر ایسی تربیت کرنا کہ ماں گھٹی میں انہیں قرآن سکھائے اور بچپن میں انہیں قرآن سکھائے، اور باوضو حالت میں اگر ان کی تربیت کرے تو پھر بیٹا یا حسن بنتا ہے یا امام حسین بنتے ہیں۔ بے شک۔ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرما دی ان الجنت تحت الاقدام الامہات، کے بے شک جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو یہاں پر سیدہ کائنات کی اگر بات کی جائے تو بیٹے دیکھیں وہ نوجوانوں کے سردار ہوتے ہیں، اور نبیوں کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، والد محترم کو دیکھیں تو آپ امام الانبیاء ہیں۔ اسی طرح شیر خدا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ کو دیکھ لیں، آپ کو جدھر سے دیکھیں آپ ہر طرف سے بے مثل و بے مثال نظر آتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان کا ادب کرنے کی، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں اور خوبصورت کلام سنتے ہیں عبیر رضا قادری صاحب سے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق،
کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اور حمد خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رس گولتی ہے اذان حمد خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رس گولتی ہے اذان بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوگی منظور ہوگی مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوگی منظور ہوگی میزاب رحمت ہے میرے سر پہ اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بہت شکریہ عبید قادری صاحب آپ کا، علامہ پروفیسر ڈاکٹر مظہر حسین خیال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کو اختتام کرتے ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان مبارک کی ٹرانسمیشن کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور 5 رمضان مبارک سے ہم نے لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی رکھنا ہے، تو جتنے بھی ناظرین و سامعین ہیں وہ ضرور اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو، آپ کے مسائل کا حل قرآن و حدیث کے آئین مطابق ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں سوالات کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کا جو دن تھا حضرت سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ جناب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا دن تھا، اس والے سے آج ہم نے گفتگو کی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے